دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ گرامی قدر حضرات، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، الحمدللہ جو رات سانو ان قریب نصیب ہونے والی ہے، اس رات نو بالخصوص اللہ دی رحمت اپنے بندیاں دی طرف متوجہ ہوندی ہے۔ مثلاً فرق یہ ہے کہ اسی توبہ کرنے تو اللہ معاف کرتا ہے، اسی پہل کرنے توبہ کرنے گناہاں دی معافی منگن میں اسی پہل کرنے کہ مالک میرے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، مگر او گھڑیاں اور ساعتاں نے کہ اللہ دی رحمت خود آواز مار دیئے ہے کوئی منگن والا کہ میں اس کو معاف کر دیں؟ تو ایسے موقع زندگی وچ روز نہیں ہوندے، کدی کدی ہوندے نے، تو اے گھڑیاں خالصتاً وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا تو کٹ کے فقط اللہ دے ہو کے اس دی یاد کیتی جائے اور توبہ کیتی جائے۔ جس وقت اسی توبہ کرنے اور رب تعالیٰ دے قریب ہونے تو اللہ فرما دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہو جاندی ہے۔ تو رحمت الہی دے اس سمندر وچ غوطہ زن ہون واسطے دیکھو اسی بشرا، اسی انسان انسان کولوں اے سانو ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ غلطی ہو سکتی اور ہوندیاں نے ساڈے کولوں، اسی غلطیاں کرنے خطا دے پتلیاں، بس فرق اتنا ہوندا ہے کوئی زیادہ غلطیاں کرتا ہے کچھ کم کرتا ہے، لیکن غلطی تو بعد غلطی تے قائم ہو جانا بڑی غلطی ہے، غلطی تو بعد تائب ہو جانا اے غلطی نو معاف کر واسطے کافی ہو جاندہ ہے۔ غلطی ڈیلیٹ ہو جاندی ہے جدو اسی غلطی تو بعد توبہ کر لینے تو سانو اس چیز دا ذہن بنانا چاہیے کہ غلطی تے اسی کر لئی انسان جو ہو گئی، لیکن ساڑھے واسطے ضروری یہ ہے کہ اس غلطی تو بعد اپنے خالق دی بارگاہ وچ رجوع کر کے توبہ کر۔ آپ نے فقیر دی بات سمجھ آئی؟ اللہ فرما دے اذا سالک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اللہ دیکھو اللہ کی فرما دے عبادی، میرا بندہ ہے گناہگار
لیکن اللہ فرماندا ہے میرا بندہ. ایک اور جگہ تے ایسے ہی خوبصورت الفاظ نے اللہ فرماتے ہیں کل یا عبادی، محبوب میرے بندوں سے کہہ دو. اللہ اکبر، کتنی اپنائیت ہے اس لفظ دے اندر. عبادی میرے بندو، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھالیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہ مٹانے پر قادر ہوں، آؤ تو صحیح. اللہ کیا شان غفور الرحیمی ہے، کیا قدرت ہے میرے اللہ دی. فرمایا کل یا عبادی، محبوب آپ کہیں اے میرے بندو. ہیں گناہگار، کیونکہ ظلم تے اسی اپنے نفساں تے کر لیا ہے نا، گناہ کر لیا ہے، لیکن انہیں اجے بھی سانو اپنائیت دائرے چو باہر نہیں کڈیا. بہن تسی میرے نہیں رہے. فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. کنہاں نو اللہ کہہ رہا میرے بندو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہ اپنے نفس گناہاں نال بھر کے گندے کر لین. گندیاں ہون تو بعد بھی مالک کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو. اگر آپ محسوس فرماؤ نا تو میں محسوس کرنا کہ جدو یا عبادی کہہ کہ اللہ نے گناہگاران مخاطب کیتا ہے، دا مطلب ہے اجے معاف کرنا چاہ رہا ہے. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک جملہ سنیے، ایک جملہ سنیے. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے بارش دی دعا کرنا، تو بارش دی دعا فرمائی تو اللہ فرمایا کہ محبوب تواڈی جڑی جماعت ہے نا تواڈے سامنے، یہ دے بچے ایک بندہ ہے جی عمر 60 سال ہو گئی ہے، انہیں مینوں راضی کرنے والا کام کو نہیں کیتا، انہیں نال ناراض ہاں، انہوں کو اٹھ جائے، پھر دعا منگو میں قبول کروں گا اور بارش دیاں گا. اللہ دے نبی فرما دے کہ تواڈے وچ ایک بندہ ہے جن نے 60 سال عمر گزاری ہے، او دے نال اللہ ناراض ہے، او منحوس سے اٹھ جائے تے تاں توبہ قبول ہونی ہے، تاں دعا قبول ہونی ہے تے بارش ہونی ہے. اے رحمت نو سمجھنا ذرا، بندہ اٹھیا نہیں، وہ بندہ بھی اٹھیا، کیوں نہیں اٹھیا؟ انہیں سوچیا ہے کہ ناراض تے ہے پر اجے ایڈا ناراض نہیں باؤن معافی نہ دے وے. کیوں؟ یہ دی دلیل کی ہے؟ یہ دی دلیل ہے یہ دسیا میں 60 سال چونے چنگا کام نہیں کیتا، اگو اے تے نیس نہ دسیا با وہ ہے کونے دا مطلب ہے اجے گنجائش ہے. تے جی یہ دس لیا سی بھئی اے 60 سالاں دا گناہگار ہے تے یہ بھی تے دس سکدا نہ فلانا ہے انہاں کو نکل جا. یہ نہیں دسیا با فلانا ہے، یہ دسیا کہ انہی ہے 60 سال پر پردہ اجے بھی رکھے پتہ نہیں وہ کون ہے. اللہ دے نبی فرمایا اٹھ بھئی، وہ نہیں اٹھیا، نہیں اٹھیا. پھر دعا واسطے ہونٹ بھی ہلائی دے، دعا واسطے ہاتھ بھی اٹھائی دے، ہونٹ بھی ہلدے نے تے ہاتھ بھی اٹھ دے نے. یہ دوویں حرکتاں ویکھ کے بندیاں نوں پتہ لگدا ہے یا کچھ منگدا پیا ہے، یا کچھ پڑھدا پیا ہے، یا کچھ دعا پیا کردا ہے، کچھ کردا پیا ہے. پھر بندیاں نوں پتہ تے لگ گیا نا بھی آ فلانا ہے جے دعا کیتی. ہن ہو سکیا جے ہاتھ چاواں تے تاں وی انہاں نوں پتہ لگ جانا ہے آ جے، تے جے ہونٹ لاواں تے شاید تاں وی کوئی ویکھ لوے بھی آ جے. یا اللہ نہ میں ہونٹ لانا تے نہ میں ہاتھ چاہنا، تو جو اندر وسنا ہے اندر ہی تیرے نال گل کرنا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ تو بھی نزدیک. کسے دفتر جانا ہوئے
100 واسطے تے وسیلے ہوندے نے جنہاں نال بندہ دفتر جاندا ہے مل ملا کے اس آفیسر کول پہنچدا ہے اپنی گل کردا ہے لیکن ایک سونا اللہ ہے او دی بارگاہ وچ درخواست سبمٹ کروانی ہوئے تے نہ کسے راہ وچ پی این دی لوڑ ہے نہ کسے تے سفارش دی لوڑ ہے نہ ٹیلی فون دی لوڑ ہے اندر ہی ہوندا ڈیرا ہے اندر ہی ہوتا ڈیرا ہے تے اندر ہی درخواست لکھ کے تے چپ کر کے سبمٹ کروانی ہے تو منظور بھی اس ویلے ہو جانی ہے اگر وہ چاہے بھائی توجہ ہے کہ نا اللہ فرماتے ہیں اذا سہالک عبادی انی جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فإنی قریب ہائے 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 بندیا تیرا رب تے تیرے تو دور ہی نہیں تو دور ہے تو شیطان سرکش تبیلی ہو کے رب تو دور ہو گئے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان اے پہلا لفظ بولیا ہے اجیب غور نہیں کیتا قرآن پاک دے اسلوب تے قرآن پاک دے انداز تکلم تے غور کرو اللہ نے قبولیت دی گل پہلا کیتی ہے منگن والے دی گل بعد وچ کیتی ہے فرمایا اجیب دعوت الداع پہلے قبولیت دی گل ہے مڑ دعا دی گل ہے مڑ تیسرے نمبر تے دعا منگن والے دی گل تو ہونا یہ نہیں چاہیے پہلا دعا منگن والے دی گل ہوندی مڑ دعا دی گل ہوندی مڑ دعا دی قبولیت دی گل ہوندی لیکن خالق دا رحمت بھرا اور محبت بھرا انداز دیکھو پہلے قبولیت دی گل مڑ قبول منگن والے دی گل ہے مڑ دعا دی گل ہے فرمایا اجیب جس ویلے منگن والا منگدا ہے میں ادا قبول کر لینا اجیب دعوت الداعی اذا دعان پہلے قبولیت پھر دعا تے پھر دعا منگن والا اجیب دعوت الداعی اذا دعان منگن والا جدو منگدا ہے تو میں اس ویلے قبول کر لینا پہلے قبولیت دی گل ہے آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی بڑی بریک ہے بات بڑی بریک ہے ہونا یہ چاہیے پہلا دعا منگن والے دا ذکر ہوندا مڑ دعا دا ذکر ہوندا تے مڑ قبولیت دا ذکر ہوندا لیکن اللہ پاک دی رحمت بھری اور محبت بھری ادا کیا ہے پہلے قبولیت دی گل ہے پھر دعا دی گل ہے تو پھر دعا منگن والے دی گل ہے منگن والے تیرے ہوٹھاں ہی چوں پیچھے نکل دیے قبول پہلا ہو جاتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان کدی فرصت ملے تے کلیاں بہ کے قرآن کریم دی اس آیت کو پڑھنا پھر تو انہوں پتہ لگے گا ابے کوڑ بھی معافی منگیے تے پہلا منگنی پوندیے کدی اماں دی سفارش کدی ابے دے کسے یار دی سفارش پھر لی جا کے پھر ابے دے نیڑے ہو بھی دے وہ گناہ کر بیٹھے ہیں ابا معاف شاہ کر ابا 100 بہانے بنا کے تے اگو نہ کرن دی اگو نہ کری تے پھر آندا ہے میں معافی دے بارے گل کراں گا ایک میرا رب ہے وہ جان دے اس مڑ کرنا ہے اللہ جان دے بھائی اس پھر کرنا ہے لیکن اس دے باوجود ناراض نہیں ہوندا مڑ معافی دیندا ہے تے مڑ اعلان کر رہا ہے جڑا مڑ کر کے مڑ آ جائے مینوں بھی پیارا لگدا ہے نہیں سمجھ آئی جڑا کر کے نہ گناہ پھر گناہ کر کے مڑ آ جائے مڑ کر کے مڑ آ جائے حق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنی کو باری مڑ آ جائے فرمایا 70 مرتبہ پھر کے گناہ کر کے آندا رہے اللہ 70 باری ہی معاف کر دینا ایتھے بھی ایک مفسرین نے شارحین حدیث نے یہ لکھیا کہ دا مطلب ہے نہیں بھائی 71ویں باری آیا تو مڑ کوئی نہیں چھڑنا ایک کثرت واسطے 70 دادا استعمال ہویا ہے اس تو باڑی باری بھی آیا تو دی رحمت یہ ٹیے معاف ہونے کر دیا رہے شرط ہے کہ اون والا ہوندا رہے عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دیں انہو للأوابین غفورا اللہ
اکبر کبیرہ میاں صاحب فرماندے نے میں آئنی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر سنبھالا دکے دیو والے باتے تے او ہاتھ پکڑن والا ارے بھائی میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر، اسی ناکارہ بندے ہیں جڑے اپنے رب تو دور ہیں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، شکر ہے میرا رب کریم ہے۔ اللہ اکبر، نہیں تے جویں تے ساڈے کام کرتوت نے نا، سانو تے روٹی بھی نہ ملنی، یہ دی رحمت ہے جڑا اوگن آرانو بھی روٹی دے چھڑ دے تے نیکاں دے صدقے ساریاں ہی پیا دیندا ہے۔ بھائی اس بندے اپنے اندر ہی توبہ کر لے، یا اللہ معاف کر دے۔ آج اٹھیا تے ساریاں نو پتہ لگ جانا ہے بھئی آج جائیں 60 سالاں میں چنگا کو نہیں کیتا تے اگے جو پردہ پائی رکھے ایک واری مڑ پا چھڑ میں سچی توبہ کرنا۔ اے اندر ہی گل کیتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درویش کامل فرمانے اللہ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میں آنکھ سناوا دفتری بدیاں والے تے در تو دھکنا مینو تیرے جیا مینو اور نہیں کوئی جیاں لکھ تینوں میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تے توں بخشیں دو کینوں سجنہ پیارے بھائی تم میاں بڑا کرمان ہے تم کو سائیں توڑ سکتے سبحان اللہ تیرے ورگا کون ہے سونا آسپرنالیا مدینہ شریف تیرا عشق قبول ہویا ہے تینوں سائیاں توڑ سکتے ہیں معافی دے چھڑو دے ایک باری ساتھ لو سائیاں سدیا تے کام پھر جانے منتا آئیں۔ ہاں عزیزوں اور ساتھیوں، اس نے اپنے اندر توبہ کی، اندر توبہ کی، نہ ہاتھ اٹھائے نے نہ ہونٹ ہی لائے نے، اندر ہی توبہ کر لی۔ جدو توبہ کر لی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بارش وسن لگ۔ اللہ دے نبی عرض کر دینے یا اللہ اجے بندہ اٹھیا تے کوئی نہیں جی وجہ تو اگے بارش نہ ہی ہوندی پئی، تو فرمایا وہ دی وجہ تو ہی ہو رہی ہے۔ یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں ہے، تو توبہ کسے نہیں کیتی تے پھر وہ بارش کی نہیں ہو گئی؟ فرمایا انہیں توبہ کیتی ہے، اساں قبول کر لئیے تے پھر دعا بھی قبول کر لئیے۔ اللہ دے نبی عرض کیتی یا اللہ وہ بندہ تے نہیں کھا کے ڈائے جی دی ایڈی ٹھو سن لیا۔ میں اللہ دی رحمت تو صدقے جاواں۔ فرمایا پیارے نبی جدو اینا چر میرے تو دور رہا ہے
تے میں او دا پردہ ظاہر نہیں کیتا، ہن تے اس توبہ کر لئیے ہوئی میرا گیا، ہن او دا پردہ کی میں لا دیا، ہن رہ نہیں دیو۔ عزیزہ دے من او تے ایڈا غفور الرحیم، او تے ایڈا کریم ہے کہ ساڑھے پردے بھی ظاہر نہیں کردہ تے ساڑھیاں دعاواں میں قبول کر لیندہ ہے۔ سجنوں آؤ اپنے رب دے قریب ہو جاؤ، سرکشی چھوڑ دیو، بغاوت چھوڑ دیو۔ میرا اللہ فرما دے محبوب میرے بندیاں دسو لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، بے امید نہ ہویا جے، رحمت حق بہانہ می جویا جے۔ میں تے تو ان بخشن دے بہانے ڈھونڈنا بندے آؤ تے صحیح، کسے بہانے آؤ تے صحیح، آنا تو اڈا کام میں معاف کرنا اللہ سونے دا۔ عزیزو ساتھیو تو چونکہ یہ جڑی رات آ رہی ہے اے دے وچ امت علماء دا، محدثین دا، مفسرین دا، صوفیاء دا، علماء دا معمول ہے کہ وہ اس رات نو عبادت کر دیں اور رب کو اپنے گناہ دی معافی مانگ دیں۔ اور اس رات ایک اور حوالے نال بھی بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک کہ یہ رمضان تو کچھ دن پہلا ہوندی ہے کہ بندیو جنہ دے گاڑے ٹوٹے جے مڑ گاڑ لو، جنہ رابطے تروڑے جے رابطے بنا لو، جیڑے جیڑے ہونتا ہی کر دے رہے ہو وہ چھڑ دے ہو، اگو میری رحمت والا مہینہ پہ آؤں دا ہے وہ دے جو داخل ہون تو پہنا ستھرے ہو جاؤ۔ تو سجنوں میں آپ سب حباب نو آکھاں گا کہ رمضان شریف دی آمد دا میں اپنی اگر گل کراں تو مینوں تے یقین کرو بڑا ہی چاہ ہوتا ہے رمضان شریف دا، اور رمضان دی آمد دی خوشی کرنا رسول اللہ دی سنت ہے۔ تو میں تے اپنا میں توڑے نال شیئر کر سکنا کہ مینوں رمضان شریف دی آمد دی بڑی خوشی، ہر سال ہی بڑی ہوندی ہے، ہن بھی بڑی ہے۔ میں سجن ہوندے نا ساڈے سعودی عرب تو یا کسی ملک تو وہ کھجوراں تھوڑیاں تھوڑیاں لے آندے برکت واسطے، تے میں وہ کھجوراں رکھ چھڑنا، کھجوراں دی کیڑی گل ہے، کسی سٹور تو 2-4 ہزار دیاں کھجوراں لے آوی دیاں کیڑا مسئلہ، لیکن میں وہ کھجوراں رکھنا پیا کہ میرے اندر ایک اختیاری دا مائنڈ بنے کہ بھئی ایسی رمضان شریف واسطے تیاری کر رہے ہیں، اے کھجوراں میں رکھ دا پیا افطاری واسطے کہ رمضان شریف وچ کھجوراں جڑیاں نا وہ مدینے شریف دیاں ہون افطاری تے پھر ذرا زیادہ مزہ آئے گا۔ حالانکہ میں مریض ہاں، شوگر پیشنٹ ہاں، لیکن میں پھر بھی ذہن بنایا کہ میں انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ دی بارگاہ چوئے منگنا کہ میرے مالک من توفیق بخشی کہ میں روزہ رکھ سکتا۔ وہ کہ جڑا رمضان وچ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنے آپ نو پتہ نہیں وہ کیویں لوگ زندہ ہوندے نے، وہ کیسے زندہ ہوندے نے، پتہ نہیں وہ کیویں بندے نے جڑے رمضان وچ روزے تو بغیر لگے پھردے ہوندے نے۔ مینوں تے انہاں بندیاں دی سمجھ ہی نہیں آوندی کہ وہ زندہ کیویں ہوندے نے۔ سجنوں اور بیلیو یہ تے روحانی غذا ہے ساڈی، روزہ رب دے نیڑے کردا ہے بندے نو۔ اللہ فرمایا نہیں کہ روزہ میرے واسطے تے دی جزا بھی میں ہاں، باقی اعمال دی جزا جنت ہے، روزے دی جزا روزے والا ہے۔ پھر رمضان دی تیاری دا ذہن بنا لو اور تسی اپنے آپ نو بالکل لین تے چاڑ لو، تو انشاءاللہ رات نو اجتماع ذکر و بیان بھی ہوئے گا، نعت خوانی بھی ہوئے گی، اور انشاءاللہ بعد میں ذکر بھی ہوئے گا، اور ذکر تو بعد انشاءاللہ اجتماعی توبہ دی دعا بھی ہوئے گی۔ ویسے تو میں انہا توبہ دی دیری کوئی نہیں ہونمی پہ کرنے ہاں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسالہ التوبہ ہر ویکل کرنے چاہیے دی، پر کسی ویلے پھر سارے کٹھے منگیے نا تو بھلیاں ہو اسی نہ چنگے ہو گے، ویچ کوئی چنگا بیٹھا ہو سی ہو دی آمین تے ساڑھے سین بھی ہو جان گے۔ نہیں جے سمجھ آئی بھائی بندہ 100 200 1000 2000 ہوئے نا تے سارے تے نہیں نا پھر گناہگار ہوندے، ویچ کچھ اللہ والے بھی تھے آئی جاندے نا، فرشتے بھی بیٹھے ہوندے نے، تو پھر جدو اسی اکٹھے آمین آنے کسی دی آمین نال ساڑھی آمین بھی قبول ہو جائے گی۔
خالق مہربان ہو کے جے راضی ہو کے تے ساڈے جیاں گندیاں نوں معاف کر چھڑیا تے شاید رمضان وچ پاک ہو جائے گی تو بھائیو اے رات ظاہر نہ کریا ہے جڑے تسی پنڈاں چ آئے ہو شاید گھراں چلے جاؤ تو جویں اگے روٹی کھا کے سو جاندے ہو انج سو نہ جایا جے ویسے تے ہر رات ہی عاشقاں دی او دی راز و نیاز دی رات ہوندی پر اے ذرا خصوصی جئی رات ہوندی ہے تے بھئی اپنی ذہن بنا لو اور عبادت دا اور ریاضت دا اور کل دے روزے دا ذہن بنا لو تے سارے سنگی جڑا ہے وہ رات نو عشاء تو بعد عشاء دی نماز مسجد ہی پڑھنا اور مسجد جلوہ گر ہونا اور انشاءاللہ اجتماع ہوئے گا ذکر ہوئے گا نعت ہوئے گی بیان تھوڑا ہوئے گا تو انشاءاللہ اسی ایک بڑی پرکیف اور روحانی ساعتاں دے اندر وہ رات گزاراں گے نوافل پڑھنا عبادت کرنا تسبیح پڑھنا تہجد پڑھنا نوافل پڑھنا تلاوت کرنا اور اس تو بعد پھر صبح اٹھ کے روزہ رکھنا کمال ہی کمال سجن کمال ہی کمال تو سارے سنگی کمالات نو حاصل کرنا اور اس کمالات دے اندر شریک ہونا دریا وگدا پہ ہوئے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے حصہ اپنا لے لینا چاہیے سارے بھائی کوشش کرنا اللہ مینو اور آپ سب احباب نو توفیق عمل نصیب فرمائے وما علینا الا